اسپیکر ہیں, سوشل ورکر ہیں اینڈ بیورو چیف ہیں سہارا ٹی وی. ویلکم سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام مہمان گرامی اور بالخصوص اس تقریب میں شریک ہونے والے بچوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ پوچھیں تو میری جو 72 سالہ زندگی ہے اس میں نے جو کچھ سیکھا اور تجربات سے جو حاصل کیا اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تقریب کے آغاز میں ایک بیٹی آئی تھی تو انہوں نے بتایا قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فاطمہ جناح جو اللہ ان کو رحمت کرے, جب ان کا الیکشن تھا تو میرے جو استاد محترم تھے ان کے سیکنڈر تھے, اور میں نے اس الیکشن میں فاطمہ جناح کی کچھ اپنی بچپن کی یادیں یا وہ باتیں جو کی, محنت کی, اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو بعد میں حال ہی میں دیکھنے والے ہمارے ملک کے شہریوں نے عبدالقدیر خان کے ساتھ دیکھا. یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں تھی. ہمارے ملک کے پاک کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے, لیکن میں الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی سے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے یا تجربات سے جو کچھ دنیا سے سیکھا. میں 8 سال یورپ میں رہا اور وہاں سے جو سیکھا, اور اس کے بعد پاکستان, میری پیدائش کیونکہ ایران کی ہے اور میرے والدین جو ہیں پری پارٹیشن ایران میں تھے, اس وجہ سے کر کے میرے نام کے ساتھ یہ ایرانی کا ایک دمچھلا ہے. البتہ یہ میں ایک بات بتاؤں کہ آپ سب نے محسوس کیا ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا اور تر و تازگی بھی حاصل کی ہوگی جب اپنے بچوں کو دیکھتی. اور میں مبارکباد دوں گا صرف سعدیہ کو نہیں بلکہ ان کی پوری ٹیم کو, کیونکہ ٹیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جو انہوں نے محنت کی ہے اور جتنی محنت کی ہے یہ کہنا آسان ہے, لیکن جب کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اور پھر بچوں کو کنٹرول کرنا, بچوں کو گائیڈ کرنا, بچوں کو انسٹرکشن دینا, مشق کرانا, یہ بہت بڑا لمبا پروسیس ہے. اینی ہاؤ, میں یہ جو بات کہنا چاہتا تھا یہ بار بار سعدیہ بھی کہہ رہی تھی, میری جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ سعدیہ کے اندر نا تھوڑی سی ہمارے بزرگوں کی روح حلول کی ہوئی ہے. وہ کیونکہ جو موٹیویٹ کرتی ہے, بتاتی ہے, شیئر کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ سب جو ہیں اس میں شامل ہوں اور بتائیں. میری عمر کے بیٹھے میں جناب ایئرپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں, میرے مالی ہیں مسجد کے, زبیدہ مسجد کے سیکٹر C3 کے. میں یہ بات بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج کے بچوں کو اور نسل کو جو سہولیات حاصل ہیں, یقین مانے ہم نے اپنی عمر میں زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی. میں بالخصوص اپنی بات کروں, میں ٹاٹ پر پڑھا ہوں, 6 کلاس میں ABC شروع کی ہے, اور ہمیں جو 2 چیزیں ملتی تھیں وہ خصوصی طور پہ کہہ لیں گھر سے 1 پیسہ ملتا تھا. اس زمانے میں وہ پیسہ موری والا ہوتا تھا یا تانبے کا ہوتا تھا. اور البتہ یہ ضرور تھا کہ مسلم ہائی اسکول راولپنڈی میں بانی اسکولوں میں سے ہے, میں وہاں کے بچپن کی تعلیم حاصل کی ہے. آدھی چھٹی کو میں کیونکہ ساری بات اردو میں اور اپنی زبان میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اب انگلش کا دور ہے, شاید ہم اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, لیکن اپنی قومی زبان میں بھی بات کرنی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل کو اپنی زبان کے بارے میں پتہ چلے, کیونکہ وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آدھی چھٹی ہوتی تھی تو ہمیں باقاعدہ دودھ کا 1 گلاس ملتا تھا اور ڈیلی ملتا تھا. اور اندازہ لگائیں, ایک بات ہے, میری بیٹیوں کی جگہ, میری بہنوں کی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں, ایک بڑا ڈرا بیک جو ہمارے معاشرے میں آ گیا نا, وہ ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے, میری 72 سال عمر ہے اور میں سوشل ورک اور بچوں سے مل کر اپنا انکریج بھی حاصل کرتا ہوں, اپنی صحت بھی حاصل کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے. جن لوگوں نے اپنی ماؤں کا دودھ پیا ہے وہ بڑھاپے میں اس کا اثر نکلتا ہے, جس کے بارے میں ہم لابلد ہیں, اور کوشش کرنا چاہیے ہماری مائیں جو ہیں یہ دوسرے بھی کہتے ہیں. اور ٹیچروں کا یہ عالم تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری کلاس میں اگر, اور اس وقت تو 50-60 بچے ہوتے تھے کلاس میں, اور یہ عالم تھا اگر کوئی کمزور بچہ ہوتا تھا, ویک ہوتا تھا پڑھائی میں, تو اس کو ہمیشہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے تھے, فرنٹ رو میں بٹھاتے تھے. اور سیکنڈلی ہمارا ایک ٹیچر تھے, ہندو تھے, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے,
وہ کبھی بھی اپنے آپ کو استاد اور ٹیچر نہیں کہلانا پسند کرتے تھے. وہ بچوں کو سب ہمیشہ کہتے تھے مجھے بھائی جان کہہ کے پکارو, تاکہ آپ کے اندر وہ جو خوف ہے نا, اس وقت زمانے میں آپ کو پتہ ہے سر ٹیچر مارتے بھی بڑا تھے, تو وہ بچوں کے اندر سے خوف ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں وہ ہمیشہ رکھتے تھے کہ بھائی جان کر کے بلائیں. اور اس کے علاوہ میں جو بات آخر میں بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا, کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے, جمعے کا بھی ٹائم ہے. یاد رکھیں کہ استاد جو ہے وہ معلم کہلاتا ہے, اور معلم جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اترے تھے بطور معلم. اوکے, ٹیچرز کو چاہیے, دیکھیں نا ہم یہ بات تو کہتے ہیں با ادب با مراد, یہ بچوں کے لیے ہے, لیکن با عمل ٹیچر کو بھی ہونا چاہیے. ٹیچر کا کام ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بچے گھر جگہ بھی کرتے ہیں, باہر بھی کرتے ہیں, بچوں کو بھی با عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے ایمان و صحت کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ.